نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا. محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ہر دن ایک پارہ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو 16ویں پارہ کا خلاصہ آج ہم آپ کی خدمت میں رکھنے والے ہیں. سب سے پہلے 16ویں پارے کی جب شروعات ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا قصہ شروع ہو چکا ہوتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل نے پوچھا کہ اس دھرتی پر سب سے زیادہ جانکار کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم کے اعتبار سے کہا کہ میں. اللہ کو یہ جواب پسند نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ 2 دریاؤں کے سنگم پر جائیے اور وہاں پر ایک بندے سے ملاقات کیجئے. چنانچہ حضرت یوشع بن نون کو ساتھ میں لیتے ہیں، جو بعد میں نبی بھی بنے، اور نکل پڑتے ہیں یہاں تک کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک شرط رکھا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو لیکن کوئی سوال مت کرنا. چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام چلے تو ایک جگہ پر گئے تو سمندر میں کشتی چل رہی تھی. کشتی کو توڑ دیا حضرت خضر علیہ السلام نے. اس پہ اعتراض کیا موسیٰ علیہ السلام نے. پھر آگے چلے تو ایک بچے کو دیکھا، اس بچے کو قتل کر دیا. اس پہ بھی اعتراض کیا موسیٰ علیہ السلام نے. آگے چلے تو ایک بستی میں گئے، اس بستی والوں سے ضیافت کی درخواست کی. بستی والوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اسی بستی کے ایک گھر کو دیکھا گرا چاہتا ہے، اس گھر کو سیدھا کر دیا حضرت خضر علیہ السلام نے. یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ بستی والے اتنے بخیل ہیں کہ ہماری ضیافت نہیں کرتے ہیں اور آپ اس بستی کے گھر کو ٹھیک کر دے رہے ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہیں پہ ہماری اور تمہاری جدائی ہو رہی ہے اور ہم بتائیں گے ان کاموں کی حکمت جو ہم نے تمہارے ساتھ کیا. رہی بات کشتی کی، تو اس سمندر کے پار میں بادشاہ کے کارندے ہیں، جس کشتی کو بھی اچھا پاتے ہیں اس کو وہ ضبط کر لیتے ہیں. اور اس طریقے سے ہم نے چاہا کہ ایسا نہ ہو کہ کشتی والا جو غریب ہے اس کی کشتی چھین لی جائے، اس لیے اس میں عیب نکال دیا. بچے کو مارنے کا جو حکم ہے، بچہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو سکتا تھا، اپنے ماں باپ کو دین سے دور کرنے والا بن سکتا تھا، اس لیے ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوسری اولاد عطا فرمائے. اور دیوار کو بہتر کرنے یا دیوار کو سہارا دینے کی حکمت یہ ہے کہ اس گھر میں ایک خزانہ چھپا ہوا تھا. خزانہ 2 یتیم بچوں کا تھا اور اس کے ماں باپ نیک تھے کہ دیوار صحیح ہو جائے، بچے بالغ ہو جائیں اور اپنا خزانہ حاصل کر لیں. تو یہ ہے قصہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا. پھر ذوالقرنین کا قصہ شروع ہوتا ہے سورہ کہف آیت نمبر 83 سے 97 تک، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا پاور دیا تھا، صلاحیت دی تھی. چنانچہ وہ ایسی قوم کے پاس پہنچتے ہیں جو ان کی زبان نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن ذوالقرنین سے انہوں نے گزارش کی کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو ہمارے بیچ آ کر کے فساد مچاتی ہے، اور یاجوج ماجوج یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور فسادی قوم ہے. قیامت کے قریب یہ قوم نکلے گی اور دنیا میں تباہی مچائے گی. تو یاجوج ماجوج کے حوالے سے شکایت کی کہ یہ لوگ ہمارے بیچ فساد مچاتے ہیں، ان کے اور ہمارے بیچ ایک دیوار قائم کر دیجئے. چنانچہ ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ لوہے کی چادریں بناؤ اور پھر ان کو آگ پہ تپاؤ اور پھر ہم اس کو پگھلا کر کے اس کے اوپر تانبا ڈال دیں گے. اس طریقے سے بہت ہی مضبوط دیوار قائم کر دیا، جس کی وجہ سے یاجوج اور ماجوج کے شر سے وہ لوگ محفوظ ہو گئے.
آگے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے سورہ کہف آیت نمبر 109 میں، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کو لکھنے کے لیے سارا سمندر روشنائی بن جائے، سارا سمندر روشنائی بن جائے، پھر بھی میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اگرچہ اس کے جیسی اور بھی روشنائی آ جائے۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی عظمت، زمین کے سارے سمندر بھی روشنائی بن جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت ختم نہیں ہوگی لکھنے سے۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ کہف آیت نمبر 110 میں عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں بتا رہا ہے، یعنی کوئی بھی عمل ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں نا تو اس کی قبولیت کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 2 شرطیں ہیں۔ اخلاص یعنی صرف ایک اللہ کے لیے اسے انجام دیں، اور متابعت یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق، طریقہ کے مطابق اس عمل کو انجام دیں۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو کوئی بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، اور کبھی بھی کوئی بھی عمل نیک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سنت کے مطابق نہ ہو۔ اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل کتنی ہی اچھی نیت سے کیوں نہ کیا گیا ہو، وہ کیا ہے؟ برا عمل ہے، نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہونا چاہیے اس عمل کے لیے، اور دوسرے نمبر پر اخلاص بھی ہونا چاہیے، ولا یشرک بعبادت ربی احدا، اور اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو گویا کہ اخلاص اور متابعت یہ دونوں عمل کی قبولیت کی شرطیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ مریم کی شروعات ہوتی ہے، تو سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اولاد نہیں ہے، اور میں اپنے بعد اپنے خاندان کے لوگوں کے حوالے سے ڈر محسوس کرتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ جس پیغام کو مجھے دے کر کے بھیجا گیا ہے یہ پیغام رک جائے، اس لیے مجھے ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کو ایک نیک اولاد عطا فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، سورہ مریم آیت نمبر 16 سے 34 تک۔ خلاصہ یہ ہے اس کا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے نذر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ بیٹی ہوتی ہے پھر بھی ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ایک دن مریم علیہ السلام وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہے، اولاد دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نہ تو بدکار عورت ہوں اور نہ ہی میں نے شادی کی ہے، کسی انسان نے ہمیں ہاتھ لگایا ہے تو ہمیں بچہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی چاہت ہے۔ چنانچہ اللہ کی چاہت ہوئی کہ حضرت مریم علیہ السلام امید سے ٹھہرتی ہیں، اور پھر جب بچہ جنم دینے کا وقت ہوتا ہے تو کھجور کے تنے کے نیچے آ جاتی ہیں، وہیں پر بچہ جنم دیتی ہیں۔ وہاں پر بہت پریشان تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ کاش کہ اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی یا لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دیا، کہا کہ تمہارے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے ہم نے، اور کھجور کے اس درخت کو ہلاؤ۔ کھجور سوکھا ہوا تھا لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کھجور کو تر و تازہ کر دیا اور اس پہ پھل آ گیا۔ چنانچہ اس کھجور کے پھل کو کھاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ تم قوم کے بیچ میں جانا تو تم خاموشی اختیار کرنا، اور جب قوم کے بیچ میں گئی تو لوگوں نے ظاہر سی بات ہے ہاتھ میں بچہ دیکھا تھا، الزام ڈالنا شروع کر دیا اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ وہ خاموش تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی دی۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، سورہ مریم آیت نمبر 41 سے 50 تک، جس میں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، اپنے والد کے پاس میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابا جان آپ اس چیز کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکیں اور نہ ہی دیکھ سکیں اور نہ ہی آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکیں؟ ابو جان آپ دیکھیے میرے پاس صحیح علم آیا ہے، اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو یہ راستہ بالکل سیدھا ہے۔ ابا جان آپ شیطان کی پوجا مت کیجیے،
شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ ابا جان مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے آپ پہ۔ جب یہ بات سنا آزر نے تو اس نے کیا کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ اگر باز نہ آیا تو تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا۔ اس کے بعد سورہ مریم آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعد میں ایسی نسل آئی جو نماز ضائع کرنے والی بن گئی۔ یہ انبیاء کی اولاد تھی جنہوں نے نمازوں کی پابندی کی تھی۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ ہماری اولاد کا حال کیا ہے؟ اللہ ہی پناہ۔ اس لیے ہمیں اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بنانا چاہیے۔ جنت کے وارث کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہوں۔ گویا کہ جنت کی وراثت کس کو ملنے والی ہے؟ متقیوں کو، جس کے اندر تقوی ہو، اور اسی کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 71 میں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پلسرات سے تم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ پلسرات جہنم پر قائم کیا گیا ہے، اس سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم تقوی شیاروں کو، جن کے اندر تقوی ہے، ان کو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ وراثت میں کیا کچھ خرچ ہوتا ہے؟ کچھ خرچ نہیں ہوتا، فری میں مال ملتا ہے۔ بالکل ویسے ہی ہم کو اللہ تعالیٰ جنت کا وارث بنانے والا ہے۔ ہمارے عمل اس قابل نہیں ہے کہ ہم جنت میں جا سکیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جنت کا وارث بنانے والا ہے۔ کب؟ جب کہ ہمارے اندر تقوی ہوگا۔ کب ہم پلسرات کو پار کر سکیں گے؟ جب کہ ہم تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کریں گے، اور رمضان کا یہ روزہ اسی کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 65 میں توحید کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک ہی آیت میں توحید کی 3 قسمیں بیان کر دی گئی ہیں، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ، کہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے، اور اسی کی بندگی کرو، اس کی عبادت پر جم جاؤ، کیا تیرے علم میں اس کا کوئی ہم پلہ پایا جاتا ہے؟ اس میں رب کا ذکر ہے، گویا کہ توحید ربوبیت ہے۔ اس کے بعد فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، عبادت کا ذکر ہے، گویا کہ اس میں توحید الوہیت ہے۔ اور هل تعلم له سمیہ، اس میں اسماء و صفات کا ذکر ہے، گویا کہ توحید کی 3 قسمیں اس میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد سورہ مریم آیت نمبر 88 سے 92 تک اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات کہی ہے۔ کہا کہ جو اللہ کے لیے بیٹا مانتے ہیں ان کی کیا وعید ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، لوگوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا مان لیا ہے، تم نے بہت بڑی بات کہہ دی۔ کتنی بڑی بات کہہ دی؟ کتنی سخت بات کہہ دی؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، اس بات سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں۔ کس بات پر؟ کہ کوئی انسان بھی اللہ کا بیٹا ہو، کسی انسان کو بھی اللہ کا بیٹا مان لیا جائے۔ اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ وہ سن آف گاڈ ہیں۔ ایمان والوں کی محبت انسانی دلوں میں ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ مریم 96 میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے رحمان محبت پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ دین پر قائم ہیں، دین پر چلتے ہیں، تو انسانی دلوں میں بھی آپ کے لیے اللہ تعالی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی شروعات ہوتی ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور مختصر طریقے سے ہم اس کو جانیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فرعون نے یہ اعلان کرا دیا تھا کہ نرینہ اولاد کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ کسی نجومی نے کہا تھا کہ بنو اسرائیل کے ایک بچے کے ذریعے تمہاری حکومت جانے والی ہے۔ چنانچہ یہ اعلان اس نے کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ماں کو ڈر لاحق ہوا
چنانچہ اللہ نے حکم دیا کہ تابوت میں رکھو بچے کو اور سمندر کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس تابوت کو پہنچایا فرعون مصر کے سامنے میں، اور اس کی بیوی نے اس کو اپنے پاس رکھا۔ فرعون نے بھی کہا کہ اس کو ہم پالتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خرچ پر اپنے ماں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ماں کے پاس ہی پلتے ہیں، لیکن فرعون کی نگرانی میں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوتے ہیں، بنو اسرائیلی اور قبطی کو لڑتے ہوئے دیکھا، اس کو ایک تماچا مارا، وہ انسان مر گیا۔ تو اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ بھی ہو چکا تھا مصر میں۔ چنانچہ مصر سے نکلتے ہیں، مدین پہنچتے ہیں، وہاں پر کئی سالوں تک رہتے ہیں، وہاں پر ان کی شادی ہوتی ہے۔ پھر مدین سے جب آتے ہیں، راستے میں ان کو نبوت ملتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اے موسیٰ آپ جائیے فرعون کے پاس اور فرعون کے سدھار کا کام کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میری زبان میں لکنت ہے، لہذا میرے سینے کو کھول دے اور میرے معاملے کو آسان کر دے، اور میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو دور کر دے، تاکہ لوگ ہماری بات سمجھیں، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بھی، میرا معاون بھی بنا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے، اس سے نرمی سے بات کرو، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں، فرعون کے سامنے میں کچھ معجزات بھی ظاہر کرتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکتے ہیں تو سانپ کی شکل اختیار کر جا رہی ہے، جب اپنے ہاتھ کو بغل میں دبا کر کے نکالتے ہیں تو روشنی پیدا ہو جا رہی ہے۔ جب یہ دیکھا تو فرعون نے کہا کہ یہ جادو ہے جو تم سیکھ کر کے آئے ہو، چنانچہ تمہارا مقابلہ ہم کرائیں گے اپنے جادوگروں سے۔ ایک دن طے کیا گیا، سارے جادوگر جو مصر میں بڑے بڑے شہرت رکھنے والے تھے اکٹھا ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے میں اپنی لاٹھیاں پھینکتے ہیں۔ سارے جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی پھینکی تو آپ کی لاٹھی سانپ کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور سارے جادوگروں کے سانپوں کو نگل جاتی ہے، کہ جادوگر ہی جادوگر کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ سارے جادوگر اسلام قبول کر لے رہے ہیں۔ اس وقت دھمکی دیتا ہے فرعون، کہتا ہے کہ میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے آئے، یہی تمہارا گرو ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، کہا کہ دیکھو تم کو الٹے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے اور کھجور کے تنے پر سولی پر لٹکا دیں گے اگر ہماری بات نہیں مانے تو۔ اس وقت کیا کہا تھا جادوگروں نے؟ یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ ابھی جادوگر جو انعام کی خواہش ظاہر کر رہے تھے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو کیا کہا، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض۔ اے فرعون، ناممکن ہے کہ ہم تمہیں ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ فاقض ما انت قاض، تجھے جو فیصلہ کرنا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہے وہ دنیاوی زندگی ہی میں کر سکتا ہے۔ جان چلی جائے گی لیکن ایمان نہیں جائے گا۔ یہ ہوتا ہے ایمان جب دل میں بیٹھ جائے۔ اس کے بعد بھی لمبی گفتگو ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے میں جاتے ہیں، تو اسی کے بیچ میں سامری نام کا ایک بندہ ایک بچھڑا بناتا ہے، بنو اسرائیل کو اس کی پوجا کی طرف دعوت دیتا ہے، چنانچہ بنو اسرائیل اس کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں اور سامری کو بھگاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس پر تو جمع ہوا تھا، ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 109 میں بیان فرماتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، کل قیامت کے دن سفارش فائدہ مند نہیں ہوگی مگر جس کے لیے اللہ رب العالمین پسند فرمائیں اور جسے حکم دے۔ گویا کہ سفارش کی دو شرطیں ہیں سفارش کی قبولیت کی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سفارش کرنے والے کو اجازت مل جائے سفارش کرنے کی، دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس کے عمل سے بھی اللہ راضی ہو۔
اگر ہم شریعت سے بغاوت کرتے ہیں، شریعت کے مطابق نہیں چلتے ہیں، تو کیا اس کا انجام ہوتا ہے؟ ٹینشن ہی ٹینشن ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 اور 125 میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو کوئی بھی میری یاد سے اعراض کرے اس کا گزران تنگی کا ہوتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کو ہم اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا میں اس کا گزران تنگی کا ہوتا ہے، اور ٹینشن میں جیتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ آخری جو آیت ہے آج کی وہ یہ ہے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 132 کی، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر خود بھی جمے رہیے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا ہے، اور خود بھی ہمیں دین پر جمے رہنا ہے۔ یہ وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، اور پھر ساری امت کے لیے ہے کہ ہم نماز پر جمے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔